نمبر 1 فکر کی حفاظت. چیلنج نمبر 2 جو ہے وہ ایک اصل وہ جو چیلنج ہے ایک مضبوط تنظیم کا قیام. اور یہی ہے مشکل، یہی منزل، یہی کٹھن ہے کم سے کم اس وقت کی زندگی میں. وہ قوموں کی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے سب ساتھیوں کو تجربہ ہو رہا ہے اس کا کہ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے اپنے وجود اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو اور اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کرو. ہم داخلے کے لیے شرط نہیں لگا رہے ہیں، لیکن کسی اقدام کے لیے ہمیں شرط ہے یہ کہ ایسے لوگ، وہ 2 لاکھ ہو، یہ میں بعد میں بات کروں گا، وہ اقدام کوئی چیلنج کا مرحلہ جب آئے گا تو وہ لوگ ہمیں درکار ہوں گے کہ جو اپنے وجود اور اپنے گھر میں اور اپنی معاش اور معاشرت پر اسلام نافذ کریں. اور نمبر 2 نظم کی پابندی کے خوگر ہو چکے ہوں اور مسلسل اور فہم کام کرنے کے لیے، سلگنے کے لیے تیار ہو، بھڑکنے کے لیے نہیں. بھڑکنے کا وقت جب آئے گا ابھی نہیں، سلگنے کا وقت ہے. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی سلگنے کا وقت ہے، بھڑکنے کا نہیں. یہ ایسے لوگ اگر 4 میں نے شرطیں بیان کی، ذات اور گھر میں اسلام نافذ، معاش اور معاشرت منکرات اور حرام سے پاک. نمبر 3 نظم کی پابندی کے خوگر، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. اور نمبر 4 پہم کام کرنے، کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، کوئی محسوس نتائج سامنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، ٹینجیبل ہے نہیں ہے، اس پر تو سوچ لیے کہ کوئی ہماری غلطی تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ہم کوئی آر وی مسنگ سم بٹ، ہیو وی مسڈ دی بٹ آلریڈی، کیا ہو گیا ہے. سوچیے ضرور، دماغ کے اوپر تالے رکھنے کی بات نہیں، لیکن تیار اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ سلگنے کے لیے. اب میں نے پہلے تو کہا تھا کہ ایسے آدمی کم سے کم 2 لاکھ ہو. اب میں بھی اپنا کچھ معیار کم کرنے پر آ رہا ہوں، کم سے کم 50,000 آدمی کو. آپ خود سوچیے کہ کیا اتنا بڑا کام یہ تاریخ میں ایک دفعہ ہوا. تھوڑی سی نفری جمع کریں، کہیں ہنگامہ کرا دیں، 2-4 آدمی شہید ہو جائیں گے. کیا لوگ 50,000 آدمی کم سے کم. اب یہ آپ دیکھیے کہ ابھی ہمارے پاس ہیں کتنے. میں تو نہیں سمجھتا کہ 500 سے زائد ہے، اور شاید وہ بھی ان میں بھی کچے پکے شامل کریں گے تو 500 بڑھیں. تو ہم کیسے کوئی اقدام کریں؟ کس بلتے پہ تتا پانی، کیا کریں؟ اگرچہ روشن پہلو بھی ہمارے سامنے، مایوس ہونے کی بات نہیں. ہماری بات جب قاضی صاحب کے سامنے گئی ہے، قاضی انہوں نے کہا کہ واقعتاً تنظیم اسلامی ایک تنظیم ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو بھی میری تعریف کے الفاظ استعمال کیے، بڑی محنت کی ہے، بہت خلوص سے کی، ہم کی بہت عزت کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی وفاق بنانے کے لیے بھی ہم آمادہ ہوں، لیکن یہ نہیں سکتے صاحب کا نام کی بھی ڈال دیا. ان کی کیا ہے؟ اب وہ تازہ مسئلہ ہے زیادہ، ان سے تو گرمی بہت زیادہ، انہوں نے پھر کھل کر جو ان کے اوپر ذاتی الزامات لگائے. لیکن یہ اسی طریقے سے اسد اللہ بھٹو صاحب کی بات آپ کو سنائی تھی، راوی یہاں بیٹھے ہوئے کہ جماعت اسلامی کے امیر ہے سکھر سے. انہوں نے کہا کہ تنظیمیں تو 2 ہی ہیں، یا جماعت اسلامی یا تنظیم. ان کا آپ تنظیم اسلامی کو بھی واقعتاً شمار خطار کے سب کے قابل سمجھتے ہیں. ان کا کہ آپ کے آدمی کم ہے، لیکن آپ کا ایک آدمی ہمارے 10 آدمی سے بہتر ہے. وہ انہوں نے اصل میں انہیں کو دیکھا ہوگا. ہمارے سمرو صاحب جو ہے جی ایم سمرو صاحب، وہ واقعتاً کے ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے جتنے تبصرے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. کہیں کوئی مشاہدہ مایوس بھی سامنے آ گیا تو بہت مایوس ہو گئے، کہیں مشاہدہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر آ گیا تو اس سے پھر جو آدمی جنرلائز کر لیتا ہے تو بہت اچھی اسسمنٹ. اکنا کا معاملہ ہوا ہے ابھی امریکہ میں. وہ جماعت اسلامی نارتھ امریکہ اکنا کے نام سے کام کر رہی ہے، جیسے جماعت اسلامی انگلستان جو ہے وہ اسلامک مشن UK اسلامک مشن کے نام سے کام کر رہی ہے. بہرحال وہاں کے بھی ٹاپ کے لوگوں سے اس دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ تنظیم کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے پسند کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے تعاون کا راستہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے. ذرائع ابلاغ میں ہمارا چرچا ہو چکا ہے، بلکہ اس سازش کے سلسلے میں بھی بیرونی ممالک تو ہمارا نام زیادہ لیا گیا، تنظیم اسلامی. اس لیے کہ پچھلے سال کی جو میری تقریر تھی خلافت کانفرنس کی، CNN نے صرف اسی کو زیادہ نمایاں کیا، بلکہ وہاں کے سارے اور تقریریں جو تھیں وہ ان میں کوئی ایسنس نہیں تھا.
کہ میری تقریر جو ہے اس کو بہت اب تنظیم اسلامی جو ہے اب یہ اٹس ویری مچ ان دی میڈیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے تاریخ پہلو ہی رکھنے چاہیے. لیکن یہ کہ مایوس ہونے کی بات نہیں, الحمدللہ ہماری بات جو ہے آگے بڑھ بھی رہی ہے. لیکن مہم کی صورت میں آپ سے عرض کر دوں, کوئی انقلاب, کوئی چیلنج آج بھی شروع ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. سن 82 کا میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ میں نے خود کہا ضیاء الحق سے کہ میں آپ کے خلاف تحریک شروع کر سکتا ہوں. 5 جولائی 1982 کو آئی سیڈ اٹ ان ہز فیس. میں نے کہا کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں آپ نے شریعت کوڈ بنائی ہے اور اس کے اوپر آئلی قوانین تک کی پابندی لگا دی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. یور اون ہینڈ پکڈ علماء آر سٹنگ دیئر ایز ججز. آپ نے چنا ہے ملک غلام علی صاحب کو, آپ نے چنا ہے پیر کرم بخش صاحب کو, پرکرم شاہ صاحب کو, آپ نے چنا ہے جو بھی تقی عثمانی صاحب ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ان کی دیانت پر, امانت پر, علم پر, فہم پر اعتماد کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا. میں نے کہا بس یہ آپ کی اگر سوچ ہے, لیکن میں نے کہا کہ مہم چلا سکتا ہوں, اس لیے نہیں چلا رہا ہوں کہ میرے پاس پارٹی نہیں, جماعت نہیں. یہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہنگامہ میں کھڑا کروں, فائدہ اٹھا جائے کوئی اور اس پر ظاہر بات ہے ایم آر ڈی واز ان دی فیلڈ, یہ کوئی ٹیک ایڈوانٹیج آف ایوری تھنگ. بلکہ یہ باقاعدہ خط لکھا, نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے جیل میں تھے اس وقت, وہ انہوں نے مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, کیونکہ انہوں نے میری اس بیعت والے معاملے پر کوئی میرے خلاف ایک فتوے میں ان کا نام بھی تھا کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے بیعت لینے کا. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ آپ کو کیا ہو گیا, ایک ہی آدمی اٹھا تھا, کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے اس مردود کے لیے, یعنی مردود سے مراد وہ جو اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے, آپ نے اس کے خلاف بھی فتویٰ داغ دیا. تو اس سے یہ کہ لوگ, اور یہ مجھ پر جیسا کہ میں نے کہا تھا بزدلی کا تانا مجھے ایک عالم دین نے, واہ کینٹ کے عالم دین اور اچھے عالم دین, انہوں نے کہا کہ آپ نے بزدلی دکھائی, ہم تو تیار تھے اس وقت. اور صحیح ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے سامنے یہ معاملہ آیا ہی تھا, بلکہ فیلڈ سوسائٹی کی اس وقت میں نے لی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خالص دینی مسئلے کے اوپر تحریک اگر گرم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ یہ تمام فرقوں سے مخلص لوگ جو ہے نکل آئیں گے. دیوبندی مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے, اہل حدیث مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے. یہاں پر بھائی عقیل صاحب نے بتایا کہ یہاں یہ جو ہمارے ہیں یہ لبرٹی مارکیٹ کے پاس اتنی بڑی مسجد, وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا ہے کہ یہ اس جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے. تو وہیں پر موجود تھے وہ جو فوت ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کے سے بہت بڑے عالم تھے, مفتی سیاح الدین کاکا خیر. کہا ٹھیک بات تو وہی کہہ رہا ہے, آپ کے اندر کہنے کی ضرورت نہیں, بات تو ٹھیک ہے. قنوت جو ہے عبادت کا حصہ ہے, آپ جھنڈے کے لیے قنوت کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. قنوت نماز کا بہت بڑا رکن ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں مذہب وطنیت کی عبادت ہے. یہ جھنڈا ہے, اس کی سلامی ہے, ترانہ ہے, اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. یہ الحمد شریف ہی تو پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت. پاکستان کی الحمد شریف ہے آپ کا ترانہ, اور اس میں کھڑے ہو کر قنوت کے اندر آپ سنتے ہیں. گھا صاحب کا بات تو ٹھیک وہی کہہ رہا ہے, آپ نے ہمت نہیں. یہاں جو جامعہ اسلام تعلیمات اسلامیہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب کو, حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو, ان کے شاگردوں نے گھیر لیا. صحیح بات تو وہ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو مجھے معلوم ہوا اہل حدیث دیوبندی بریلوی میاں طفیل صاحب میرے حق میں تقریر کر بیٹھے حیدرآباد میں. جماعت اسلامی کی خواتین کا بہت بڑا جلوس میرے حق میں نکلا. لیکن بات یہی ہے کہ ایک ہنگامہ تو کھڑا ہو جاتا, جماعت ہماری نہیں تھی, اٹ کڈ بی ہائی جیکٹ. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط جماعت, تب میدان میں آئے. کم سے کم 50,000 آدمی تو ویسا ہو جیسا ابھی ہمارے پاس صرف 50 ہے. لیکن اس میں یہ کہ 500 ہے, اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں بتا چکا ہوں کہ انقلابی عمل کے اندر وہ کوئی ارتھمیٹک پروگریشن یا جیومیٹرک پروگریشن نہیں چلتی. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کب راؤنڈ دی کارنر کیا ہے, کہاں سے وہ راستہ کھل جائے اور کہاں سے جو ہے ہمیں جو ہے بڑی تعداد کے اندر لوگ مل جائیں, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اس کی بھی نیگیشن نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب آ جائے, اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام کروا لے, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. لیکن ہم جو حساب کتاب جوڑیں گے, اقدام کا فیصلہ کریں گے, وہ اپنا سورہ کبرا دیکھ کر, اپنی طاقت دیکھ کر, اپنی انداز تنظیمی صلاحیت اور جو قوت ہے اس کو دیکھ کر کریں گے. اس سلسلے میں میں اب آپ سے عرض کر دیتا ہوں, اب بھی میری رائے یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم اگر کر سکیں اس کو, تو آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے تبلیغی جماعت سے.
باقی جماعتوں سے بھی کارکن آئیں گے، کوئی تحریک اپنا رخ کبھی نہیں بدلا کرتی، قیادت کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی، قیادت کبھی کنورٹ نہیں ہوتی، کارکن تو ہو سکتے اور آئیں گے، بشرطے کہ پھر وہ مرحلہ ہم نے کیا ہو، خالص دینی مسئلہ ہو، سب کو معلوم ہو کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک قوت موجود ہو اسے کنٹرول کرنے کی۔ بہرحال یہ غلطی اسی نوعیت کی مولانا مودودی سے ہوئی تھی، نوٹ کر لیجیے۔ بدنیتی میں نے آج تک ان کے اوپر ان کا الزام نہیں لگایا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی نیت کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اسسمنٹ کی غلطی ان سے ہوئی، پنجاب میں انہوں نے سمجھا کہ ہم پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے، وہ نعرہ اب ہم نے اپنا لیا ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہو رہی ہے، میدان خالی ہے، خلا ہے۔ اف وی کم ان دی فیلڈ، اسی نعرے کو اپنا لیں تو یہ کہ ہم کم سے کم 40 افراد کو یہاں پر اسمبلی میں پروونشل میں پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ ایک بھی نہیں گیا۔ اب یہ وقت تھا کہ انہیں ری ایسس کرنا چاہیے تھا کہ غلطی ہے، حساب کتاب صحیح نہیں ہے، ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں، قوم کے بارے میں ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے حکومت ختم ہوئی، مسلم لیگ وینش ہو گئی، لیکن اصل تو یہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر وہ جاگیرداری کا ہے، وہ تو جو کا تو قائم ہے، برادریوں کا ہے وہ جو کا تو قائم ہے، پولیس کا اور تھانوں کا معاملہ ہے وہ جو کا تو قائم ہے۔ ووٹ تو اس کو دیں گے جو وہاں پر جا کر کوئی دال رسی کر سکے، کوئی کچھ کام کروا سکے، سچے جھوٹے غلط صحیح کام کروا سکے۔ تو there is no essential change, no basic change in the social structure۔ بہرحال انہیں یہ چاہیے تھا کہ سابقہ رشتے وہ فوری طور پر جو ہے نظر ثانی کرتے واپس ہو جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کا تذکرہ خوش ہو کر یا کسی کے اوپر تنقید کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں خود اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہ ہماری ایک ناگزیر ضرورت ہے، ورنہ ان کا ادب بھی ملحوظ رہے۔ اس میں کچھ کمی مجھ سے ہوئی ہے ایک خاص دور میں جس کی میں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی ہی غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن الحمدللہ سے اس کو ہم نے بر وقت جو ہے اس کا احساس کر لیا، اس کی اصلاح کر لی۔ ہم نے سن 91 سے تحریک خلافت شروع کی اور میں حیران رہ گیا کہ 2000 کا جلسہ ہے تو 200 فارم پر ہو گئے اس معاونی میں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر آج کل نام بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کہیں درج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کوئی پولیس کو کھاتے میں پہنچ جائے گا، کہیں اور ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے 200 میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صاحب۔ اندازہ یہ تھا کہ 200 میں سے 20 تو نکلیں گے جو کچھ کام کرنے کو تیار ہو، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ پرسنٹیج بھی کام کے لیے وقت اور پیسہ لگانے کو تیار۔ اس میں کوئی کمی اگر رہی ہے، بہت سے جگہوں پر ہمارے ساتھیوں کی کمی نہیں رہی، وہاں بھی رزلٹ یہی تھا، اور کمی رہی بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بھی ہماری کمی ہے یا اوور اسسمنٹ تھی کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس تحریک کو اس انداز میں ہم لے کر چل سکتے ہیں۔ آخر کار جو ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ ہمارے ناظمین اور ہمارے ذمہ داروں کے اوپر ایک دو طرفہ بوجھ آ گیا، کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا ہم نے جلدی نوٹ کیا، حالانکہ میں نے کتنے شد و مت سے شروع کی تھی تحریک۔ مولانا مودودی نے تو الیکشن میں فیصلہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ پبلک اسٹیج میں کر دیا تھا، پھر شورا کے سامنے معاملہ آیا تھا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے بہت سے لوگ کہ اب یہ امیر جماعت اعلان کر چکے ہیں، ہم اس سے ڈسون بھی تو کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں شورا میں، ایکسٹینڈیڈ شورا میں، پھر لاہور میں، پھر کراچی میں، میرا خیال ہے 6 مہینے ہم نے لگائے اس کام کے اندر، پھر ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں میجورٹی کی بھی رائے میرے ساتھ آ چکی تھی، تب ہوا ہے۔ لیکن مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم ابھی گراس روٹ سے معاملہ جو ہے اس کو اٹھانے کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ تنظیم تو ہماری اوپر سے ہی نیچے جائے گی، جتنا وقت لگے اوپر سے نیچے۔ یہ ہے بھی اوپر سے ایک شخص ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو گئے تو ان کے ساتھ جمع ہو، یہ نیچے پہنچے گی تو اسی انداز میں پہنچے گی۔ ہاں جب ایک حد تک پہنچ جائے گی تو پھر جو ہماری یہاں کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ اٹھ جائے گی، وہ کام کرے گی، وہ محنت کرے گی، وہ قربانیاں دے گی، لیکن اس سائلنٹ میجورٹی کو کنٹرول کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، ڈائریکشن اس کی جو ہے صحیح رکھنے کے لیے وہ جماعت ہونی چاہیے۔ ایک غلطی مجھ سے حال ہی میں اور بھی ہوئی ہے، عملی قسم کی، وہ کوئی پالیسی کی تو نہیں تھی، اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ اب میں تقریباً آخری تک پہنچ گیا ہوں، گھبرائے نہیں آپ، اب 2 صفحے رہ گئے میرے پاس، 1 2 3 4 ختم ہو گئے،
یہ 2 بھی پورے نہیں ہیں، 1.5 ہے۔ غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے اس کا ایک ممکنہ سبب بھی ہے، وہ میرے سامنے آیا ہے بعض گفتگوؤں میں۔ وہ یہ ہے کہ میں جب اسلامی انقلاب کے لیے منہج نبوی کا تذکرہ کر کے آخری سٹیج پر آتا ہوں، اور کتاب میں بھی ہے، تو میں نے ہمیشہ ایران کے انقلاب کی مثال دی۔ تو ایران میں ظاہر بات ہے کہ لوگ نکل آئے تھے میدان میں، انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سارا کام کیا ہے، اسی کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو شاید اسی سے موالتا پیدا ہوا کہ یہ کام ہم بھی شروع کر سکتے ہیں، فوراً کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کبھی بھی انقلاب ایران کے ٹوٹل پروسیس کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ میں نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ میں اسے ٹرو ریولوشن مانتا ہی نہیں۔ عام دنیاوی اعتبارات سے وہ ریولوشن ہے، یہ کہ بادشاہی نظام ختم ہو کر تھیوکریسی کا نظام قائم ہو گیا، یہ ریولوشن ہے۔ لیکن ٹرو ریولوشن کی کچھ اور شرائط بھی ہے کہ کوئی بیسک چینج آئے، اصل جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، پولیٹیکو سوشل اکنامک سٹرکچر، وہ جاگیرداری، یہ وہ چیزیں جو کہ تو برقرار ہے۔ سود وود کا معاملہ بھی نہیں ہو سکا ہے وہاں، اس لیے کہ وہی جو فقہ اسلامی کے اندر جو ہمارے ہاں چیزیں آئی ہوئی وہ کیا بھی آئی ہوئی ہیں، ان کی کوئی آسمان سے تو فقہ نہیں نازل ہوئی۔ 1200 برس جو ہم پر بھی تھے ان پر بھی تھے، جاگیرداری اور سود کے لیے جو بھی ہیلے ہمارے ہاں ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں۔ لیکن میری دوسری وضاحتیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو میں نے آخری مرحلے میں مثال کے طور پر تو پیش کیا ہوں کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اس کے لیے مثال پیش کی ہے۔ لیکن 2 چیزیں نوٹ کیجئے، میں نے بہت تفصیل سے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ یہ پروسیس ریولوشنری نہیں تھا۔ اینٹی بھٹو موومنٹ، اینٹی شاہ موومنٹ، یہ دونوں موومنٹس بالکل پیرلل، کنٹمپریری اینڈ سملر، تمام شیڈز آف اوپینین، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، مذہبی، لبرل، آرتھوڈاکس، سیکولر جمع ہو گئے، بھٹو کے خلاف، شاہ کے خلاف۔ نمبر 2، دونوں تحریکوں کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ ڈیموکریٹس تھے وہاں، اور ڈیموکریسی ان کے لیے اس وقت تک مذہب تھا، اب تو اس مذہب سے وہ تائب ہونے لگے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وہ مذہب تھا ان کا۔ پھر یہ کہ اس کے سارے نام جو تھے، یہاں وہاں بھی تودے تھی تو اسلامی کیسے نام لیا جا سکتا تھا، یہاں بھی یہ پیر پگاڑوں صاحب بھی تھے، ولی خان بھی تھے، تو اسلامی تو نام تھا ہی، PNA تھا۔ البتہ جب تحریک کا وقت آیا، جانے دینے کی ضرورت پیش آئی، تو اسلام کا نام لیا گیا، وہاں بھی یہاں بھی۔ لیکن یہاں کوئی مذہبی قیادت، کوئی ریلیجس ہائرارکی تھی نہیں، لہذا ایک ٹوکن قیادت آئی صرف، اور وہ مولانا مفتی محمود صاحب کی تھی۔ وہ ٹوکن قیادت تھی، حقیقی قیادت نہیں تھی۔ وہاں چونکہ ریلیجس ہائرارکی جو ہے بالکل کرسچنز کی طرح مضبوط ہے، متعین ہے، گریڈڈ ہے، ویل گریڈڈ، ویل ڈیفائنڈ، تو ہائرارکی اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اٹ واز اے کو ہیئر ان پاکستان بائی آرمی، دیئر ان ایران بائی کلرجی۔ یہ ہے اس کا اصل جو میں پوسٹ مارٹم ان دونوں تحریکوں میں کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد خضرا سے میں نکلا تھا اسی وجہ سے کہ میں نے اس تحریک کو، PNA کی تحریک کو دینی تحریک نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا خالص سیاسی تحریک۔ اور اس وقت جوش و خروش تھا لوگوں میں، تو وہاں پہ جو بھی کچھ حلقے تھے جماعت اسلامی کے خاص طور پر، انہوں نے اسے مینور کیا۔ تو ظاہر بات ہے انہوں نے صاف تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا، میں چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے تو طے کر دیا تھا کہ آئندہ کسی مسجد کے اندر جو ہے اپنا وہ درس یا خطبہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو کرنل سلامت اللہ صاحب تھے، اور یہ واقعہ جو ریکارڈ پر آ جائے، وہ 70 برس کا بلکہ اس سے اوپر کا بوڑھا جو ہے، قد شاید 6.5 فٹ ان کا بھی تھا، جیسے ہمارے مولوی محمد یہ مولوی اکرم آوان صاحب کا ہے ویسا ہی قد تھا، بڑا دبنگ آدمی۔ وہ آ کر 1-2 دفعہ تو انہوں نے کہا آپ شروع کر دیجئے، میں نے انکار کر دیا، میں تو اب بھر پایا مسجدوں کے نظام سے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آ کے ایک روز میرے اس دفتر کے آگے کرسی دھوپ کے اندر بٹھا کے بیٹھ گیا، میں یہاں سے اٹھتا ہی جب تک تم نہیں مانو گے۔ تب یہ مسجد دارالسلام کا خطبہ شروع ہوا تھا میرا، اب میں کیا کروں آپ کا، ٹھیک۔ تو بہرحال میں نے اس بات پر میں نے کہا کہ کوئی دینی تحریک نہیں، یہ خالص سیاسی موومنٹ ہے، اب بھی کہتا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہاں کو بائی آرمی، وہاں کوئی بائی کلرجی۔ اس اعتبار سے میں جب مثال بیان کرتا ہوں خمینی کی، تو وہ صرف یہ کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اور اس میں بھی میں گاندھی کا نام بھی اٹیچ کر دیتا ہوں
کہ اس کے لیے پہلا سبق دینے والا اس صدی میں گاندھی تھا، اور وہ میم شیم کے حوالے سے یہ بھی کہ اس نے خود کہا یہ کہ میں نے یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد سے سیکھا ہے، نان وائلنس، نان کوآپریشن. اور یہ کہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ چونکہ خمینی کے نام کے حوالے سے ہمارے شیعہ سنی کا مسئلہ بہت ہے، تو اسی لیے میں لاتا ہوں گاندھی کو کہ بھئی وہ گاندھی کا تذکرہ کہ ہمارے لیے تو ہندو کی بات بھی اگر وہ صحیح بات ہے تو وہ اس حوالے سے الحکمت ضالۃ المومن یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ خطرہ نہ رہے کہ یہ کوئی پرو شیعہ بات کر رہا ہے، میں تو پرو گاندھی بھی کر رہا ہوں. اس حوالے سے جان لیجئے. اب میری آخری بات اس ایشو پر، پاکستان میں اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب سے 100 گنا نہیں تو 10 گنا تو زیادہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہائرارکی ریلیجس نہیں ہے، جو ہے بہت سپلنٹرڈ، بہت منتشر. کبھی ان کے پیٹ پر لات لگتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں جیسے اب ہو رہے ہیں، کیونکہ مدرسوں وغیرہ کے خلاف جو ہے کچھ اقدام شروع ہوا ہے تو اب یہ کچھ قرب ہے وہ، لیکن وہ ٹریڈیشنل مولوی وہ اپنے اسی کو اپنے پیشہ ورانہ معاملہ جو ہے اس کے تحفظ کے لیے آئیں گے میدان میں. لیکن یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں کوئی ہائرارکی نہیں ہے ریلیجس کہ جو آگے آ سکے. ہمیں نئی جماعت بنانی پڑے گی، اور یہی مشکل سب سے کٹھن مرحلہ ہے. اسی کٹھن مرحلے میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے. لیکن اگر یہاں آئے گا تو صحیح اسلامی انقلاب آئے گا، جماعت سے آئے گا، جماعت کی ایک لیڈرشپ سے آئے گا. پھر وہ ان فائٹنگ نہیں ہوگی کہ جو ریولوشن کے بعد ایران میں ہوئی ہے، اس لیے کہ گروپ سے وہ آپس میں دے فیل آؤٹ، پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، آیت اللہ بہشتی ختم ہو گئے، بہت زبردست جو ہے کچھ تو خون ہوا ہے وہاں. حالانکہ وہ انقلاب کے اندر ان کا معاملہ اور تھا، اور انقلاب کے بعد اصل اسلامی انقلاب کے بعد تو اذهبوا فانتم الطلقاء تو ایک جنرل ایمنسٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک جماعت کے ذریعے سے نہیں آیا، ایک قیادت کے ذریعے سے نہیں آیا، نیا فکر دے کر نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. وہ تو ایک سیاسی تحریک تھی جس میں صرف اس کا آخری سٹیج ہے ہمارے لیے جو مثال ہے کہ بغاوت ہمیشہ صرف مسلح ہی نہیں ہوتی. نیشنل آرمیز کے خلاف مسلح بغاوت آج کے زمانے میں کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں. ہاں غیر مسلح بغاوت کامیاب ہو جائے گی، ایک علیحدہ ایشو ہے، میں صرف اس کی مثال کے طور پر. اب یہ اس میں کچھ تھوڑے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری خاص دقت تھی اس میں کچھ کمی کے ازالے اور اس کے ازالے کے آثار ہیں اللہ کے فضل سے. اور وہ یہ کہ خاص طور پر جماعت اسلامی میں جو فکر کے اعتبار سے تو ہمارا پس منظر ہمارے قریب وہی ہے، وہاں کا یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافی توڑ پھوڑ ہے، انتشار ذہنی و فکری ہے. اور عام طور پر وہاں کے سمجھدار لوگ جو ہے قاضی صاحب کی قیادت کے بارے میں کھل کر کہتے ہیں بے فکر قیادت ہے، کوئی فکر اس کے پاس ہے نہیں. اس سالانہ اجتماع میں کوئی پروگرام انہوں نے نہیں کیا، ایک شو بہت بڑا منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی پیغام، کوئی سینٹرل تھیم، کوئی نیا جذبہ لے کر، سوائے اس جذبے کے کہ یہ معلوم ہو کہ بڑی چیز ہے تو اس سے کوئی تھوڑا سا جذبہ جو ہے وقتی طور پر اس کا جو امیج کی وجہ سے کچھ دلوں کے اندر جاگ جائے، باقی کوئی جذبہ. پھر یہ کہ اس دور میں میں نے کچھ واقعات شورا کے ساتھیوں کو تو سنائے ہیں کہ اب وہاں سے کچھ لوگوں کی عام رفت ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک طبقہ ہے اس تحریک کا کہ جو بچے خاص طور پہ جمعیت کے طلباء میں تھے، جیسے ہمارے شاہد مجید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے بہت سے شاہد مجید وہاں ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک آئے تھے جن کا خط میں اب شائع کر دوں گا، لیکن وہ شاید اب آ سکے گا جنوری کے پرچے میں. بہت جیسے ان کا کبھی بڑا لمبا خط آیا تھا، لیکن ان کا خیر بہت پرمخت تھا. لیکن بہت قریب وہ خط جو ہے ایک اور صاحب کا آیا، 2 اساتذہ ملنے آئے تھے، ایک اور صاحب آئے ملنے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا وہاں پر ہے. تو اس میں سے اس کا امکان ہے کہ نوجوان طبقہ، بوڑھے لوگ تو مایوس ہو کر یا تو وہ صلح کن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بابا آپ بیٹھے رہو، کہاں جائیں گے، کوئی نیا تجربہ کرنے کی عمر نہیں رہی ہماری. پھر دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کاروباری مصلحتیں ہیں، وہ بھی بڑا آدمی کی جو ہے وہ پاؤں کے اندر زنجیر بن کے پڑ جاتی ہیں. اس نوجوان طبقے میں سے مجھے امید ہے، اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں گے، اس کے کچھ آثار ہیں. مزید برآں میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، میں تو دوبارہ اصلاحی صاحب کے پاس آ جا رہا ہوں ان سے گفتگو، لیکن اب تو اس گفتگو کی اسٹیج میں ہے نہیں، بہت سخت بیمار ہے.
لیکن بہرحال میں نے کبھی یہ نہیں کیا، میں نے انہیں اپنا اب تک محسن سمجھا ہے. اختلاف ہے لیکن میں نے ان سے استفادہ کیا تدبر قرآن سے. ان کا جو نظام القرآن کا فکر ہے اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. بیسیکلی اپلائی کر کے جہاں جہاں انہوں نے غلطیاں کی اختلاف کی ہے. اسی طریقے سے نعیم صدیقی صاحب ان کے پاس جانا، ان سے گفتگو کرنا، پھر ان کے حلقے کے اور لوگوں سے کچھ گفتگو جو ہے میں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے کچھ ناراض، کچھ میں نے بھی ان کو ناراض کیا، کچھ خود وہ ایسا کام انہوں نے کیا تھا. بہرحال ہمارے جو پرانے ایک مستشارین میں سے ہوتے تھے ندوی صاحب، مولانا وسیم احمد ندوی صاحب، ان سے بھی میری خط و کتابت ہے. ابھی ذرا غصہ کافی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان سے ملاقات بھی کروں گا. جو لوگ اس تحریک میں اس سے پہلے کٹتے رہے ان میں سے بھی جتنوں کو ریکلیم کیا جا سکے، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب ایک داماد ہیں، ان سے میری گفتگو اب شروع ہوئی ہے. وہ بہت پرانے تھے، اس کے بعد جماعت سے علیحدہ ہوئے، اس کے بعد بالکل غیر فعال معطل تھے. اب چونکہ مولانا اصلاحی صاحب کی عیادت کے لیے میں گیا تو ان سے گفتگویں وغیرہ ہوئی. یہ کام اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور اس میں تھا یہی کہ ہم کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. اب باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس سطحوں کے اوپر لوگ آئیں گے تو اگلا کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ یہی کام کرتے ہوئے اللہ کے ہاتھ پہنچ جائیں گے. بیعت کے نظام کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا ایک پہلو اور بتا دوں. کیونکہ قاضی صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے بہت سے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ فکری اعتبار سے تو ختم جا مراد صاحب ہیں یا کوئی اور آدمی ہوں گے. دوسرے یہ کہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ موقع پرست قسم کا معاملہ ہے، کوئی داؤ لگ جائے اس چیز کی ہے بات. یہ ان کے سینئر لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن اصل مقبصہ قاضی صاحب کا کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. اس لیے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میرے دل میں نرم گوشہ ہے قاضی صاحب کے لیے، اور ہے. میں سمجھتا ہوں اصل غلطی وہ تھی جو مولانا مودودی نے کی تھی. وقت کے بڑھنے کے ساتھ اس کا والیوم بڑھنا ہی تھا. انہوں نے لمبی چھلانگ لگوا دی ہے، باقی تو غلطی تو وہاں سے ہوئی ہے. مقبصہ یہ ہے کہ نظام جماعت جو بنا تھا وہ ان اصولوں پر بنا تھا. نہاد ہو کر پاک صاف ہو کر آؤ، کسی حرام کے کام کے اندر نہیں ہو، اپنے تمہارے حسابات کتابات بھی صحیح ہو، کہیں جھوٹ نہ بولتے ہو، تب آؤ رکن بنائیں گے، ورنہ نہیں. پوری طرح امیدوار رکن رہو، 4 سال 6 سال رہو، پھر ہم دیکھیں کہ تمہارا ذہن ٹھیک ہو گیا ہے، بات سمجھ لی، پھر رکن بنائیں گے. اب اس میں ظاہر بات ہے تعداد تو وہی رہے گی نا. وہاں کون سے بڑا کہاں سے انفلکس آ جائے گا. جبکہ طریقہ کار اس کے بعد بدل دیا، سیاسی میں زیادہ تعداد چاہیے، مقبصہ چاہیے. اب اس کے دو ہی راستے، یا تو جماعت اسلامی کا لیول نیچے کیا جائے، بہت حد تک نیچے کیا جا چکا، پھر بھی کتنا نیچے کریں گے. وہ جماعت کا اولڈ گارڈ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے لاٹھی لے کر، یہ اس سے نیچے تو ہم نہیں جانے دیں گے. اولڈ گارڈ ہے، پرانے لوگ ہیں، بہرحال اندر تو ہے. نمبر 2 یہ ان کی کوشش یہ ہوئی کہ اس کو علیحدہ رکھتے ہوئے کوئی اور تنظیمیں بنائے. وہاں بھی اولڈ گارڈ جو ہے ان کی جان کے اندر پہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے مولانا گوہر رحمان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، یہ نئی تنظیمیں بنانے کا جاتا ہے. یہ ہے ان کا مقبصہ. بفضل ہی تعالی بیعت کے نظام میں ہم نے وہ کام شروع سے کیا، اگرچہ ابتدا میں بالکل نہیں کیا تھا. میں بھی چونکہ جماعت اسلامی سے آیا تھا، وہی تصورات میرے بھی تھے. پہلی سطح ہم نے بہت اونچی رکھی تھی. کاروبار کا غلط حساب کتاب چھوڑو تو آؤ، انکم ٹیکس کا صحیح سے حساب دو تو آؤ، خودی ملازمت بینکی چھوڑو تو پھر آؤ. لہذا جو ہمارے تاسیسی اجتماع میں آئے تھے ان میں سے بہت سے بیچارے یوں سمجھیے کہ تقریباً روتے ہوئے واپس گئے. تو ممکن نہیں ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. ہم اپنی دکان بڑھا دینے کا فیصلہ کرنے تب تو ہو سکتا ہے، ورنہ جو ظالمانہ نظام ہے جس طریقے سے کہ اختیارات انکم ٹیکس آفیسر کو حاصل ہیں، وہ ساری دکان جو ہے بڑھانے کا فیصلہ کرنے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں. بات بڑے سیریس لوگ. لیکن اس وقت میرا ذہن بھی یہی تھا، کیونکہ بیعت کا نظام نہیں تھا تو کیا کریں. بیعت کا نظام نہیں ہے تو قانونی نظام ہوگا، اس میں تو کوئی شرطیں آپ کو بنانی پڑے گی، اور قانون تو اندھے کی لاٹھی ہے، وہ تو چلے گی، وہ تو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی فرام پرسن ٹو پرسن. ہم نے یہ کام کیا جو اب آ کر مدیر تکبیر مرحوم صلاح الدین صاحب نے جماعت اسلامی کو مشورہ دیا تھا. وہ اب جماعت اسلامی اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے قبول کر سکے. وہ مشورہ یہ تھا کہ رکنیت کے لیے شرائط آپ کھول دیجیے، ہر مسلمان رکن بن سکتا ہے، لیکن جو آپ نے رکن کی شرائط رکھی ہے وہ آفس بیئرز کے لیے کرتی ہے. کوئی امیر نہیں بن سکتا، کوئی فلاں نہیں بن سکتا جس کے اندر کہ یہ کوئی ایسی چیز موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح مشورہ تھا. الحمدللہ ہم نے وہی کیا، پہلے دن سے کیا. جب بیعت کا نظام اختیار کیا 1977 میں، آ جاؤ ابھی عہد اللہ سے کر لو، عہد ہم سے کر لو، آ جاؤ، نہ ہم کامل نہ تم کامل.
لیکن یہ کہ آگے بڑھ کر ان کو چھوڑنا ہے، عزم آپ نے کرنا، یہ عہد آپ کا اللہ سے ہے، اس میں کمی ہوگی تو اللہ کا جواب دے. میرے ساتھ تو عہد یہ کہ اس جد و جہد میں جو کام میں بتاؤں گا وہ آپ کو کرنا ہے. نظام الاول کی پابندی میرے ساتھ معاہدہ ہے، حرام کو چھوڑنا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. لہذا اس میں یہ کہ اگر وہ نظام کی پابندی کر رہا ہے تو وہ ہمارے یہاں منتصب رکن بھی بن جائے گا، چاہے ابھی تک بینک کی ملازمت کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ معاملہ تو نظام کا ہے نا. حرام حلال میں نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا، لیکن ہم نے آخر میں کہہ دیا کہ وہ ذات سے یہ ہوگا کہ جس کے یہاں ہے. وہ بات جو ہے اس طریقے سے ہمیں وقت لگا ہے اس تک پہنچنے میں. الحمدللہ ہمارے لیے وہ میدان کھلا ہے، اگرچہ اس بیعت کی وجہ سے جو کمی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آخری بات یہ ہے کہ اصل علاج کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا اصل نصب العین ہے کیا. آیا انقلاب برپا کر دینا ہے یا اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے. انقلاب برپا کر دینا بھی فرض نہیں، کرنے کی جد و جہد فرض. بس یہ اگر تقسیم ذہن میں نہیں رہے گی تو بہت بڑے دھوکے آدمی کھا جاتا ہے. نصب العین انقلاب نہیں، انقلاب برپا کر دینا فرض عین بھی نہیں، انقلابی جد و جہد کرنا فرض عین. نصب العین ہے اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، اور وہ اس نے بتایا ہے. اگر تم چاہتے ہو عذاب الیم سے چھٹکارا پانا تو راستہ یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب وہ جہاد کس لیے کرنا ہے؟ اس سے پہلی آیت یہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور جہاد کی آخری منزل آیت نمبر 4 میں بیان کر دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس راستے پہ نہیں آتے تو قول اور عمل کا تضاد ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اس راستے پر نہیں آتے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی توقع بھی ایک موہوم امید ہے. اور اس راستے پر آتے ہو تو اللہ کی نصرت بھی ہے، اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا، اور آخرت کی فلاح تو لازم ہے ہی ہے. ذالک الفوز العظیم، وہ جنت میں داخل کرے گا، باغات میں داخل. ذالک الفوز العظیم. اضافی بونس یہ ہے اگر ہوگا، اس کی شرائط پوری ہو جائیں گی. یہ شرائط پوری نہیں ہوگی، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. ہم یہی کام کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، شرائط پوری ہو جائیں گی، اگلا قدم بھی اٹھائیں گے. لیکن اللہ کی رضا اس پر نہیں ہے کہ اگلا قدم اٹھا کہ نہیں اٹھا. اللہ کی رضا یہ ہے کہ میں نے تن من دھن لگا دیا کہ نہیں لگا دیا، اور آخری دم تک لگا رہا کہ نہیں، تا دم آخر دم فارغ مباش، اس وقت تک لگے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں صبر و ثبات اور استقامت، اور وہ اسی حوالے سے کہ اپنے فرائض کا تصور کلیئر ہو. نصب العین یہ نہیں ہے، کر دینا ہمارا فرض نہیں ہے، کرنے کی جد و جہد کرتے رہنا انتظام جماعت کے ساتھ یہ ہمارا فرض ہے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے، جو سب سے اہم ہے اس وقت، نوٹ کر لیجیے اس کو، وہ ہے فکر کی حفاظت، تحریکی فکر کی بالخصوص حفاظت. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا اپنا فکر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، ساتھیوں کے فکر میں آ جاتی ہے. فکر کو تازہ رکھنا، اس احساس فرض اس کو، پھر اس فکر میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے منہج انقلاب نبوی کو، تحریکی فکر. اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں جب مجددین کی فہرست بیان کیا کرتا ہوں تو اگرچہ عام جلسوں میں نے اس سے اوائڈ کیا ہے، لیکن کہیں تحریر میں یہ لا چکا ہوں. 14ویں صدی میں مجدد اعظم تو میں سمجھتا ہوں شیخ الہند کو، لیکن مجدد فکر اسلامی علامہ اقبال، مجدد دعوت قرآنی ابو الکلام، مجدد تحریک انقلاب اسلامی مولانا مودودی، مجدد تبلیغ مولانا اجاز. وہ تبلیغ جو تنخواہ یافتہ کارکن کیا کرتے تھے اور صرف کیا کرتے تھے، وہ اپنے اختلافی مسائل تھے، اس کی تجدید کی ہے. کلمے کی بات ہو، بنیاد کی بات ہو، وہ محدود ہے لیکن ہے بنیاد کی بات، اس میں کوئی شک نہیں. کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے، کسی وہابیت کی نفی نہیں ہے، کسی
حنفیت یا دیوبندیت کا پرچار نہیں، بات بنیادی ہے، اس میں جو محدودیت ہے وہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن تبلیغ کو اس گندگیوں میں سے نکالنا کہ مبلغ بڑا عالی شان تبلیغی جلسہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ یہاں خبر لینی ہے ذرا حنفیوں کی، یا یہاں خبر لینی ہے وہابیوں کی، لمبے لمبے جہازی سائز کے اشتہار آ رہے ہیں، مناظرہ 20 رکعتوں کا جو ہے مناظرہ کر لو، کوئی آ جائے چیلنج ہے کہ تراویح جو ہے 20 رکعت ہے، وہ تبلیغی جلسے اللہ کا شکر ہے کہ اب ویسے بھی حالات کی وجہ سے بھی ان میں بہت کمی آ گئی ہے، لیکن تبلیغ نام اسی کا تھا، اور تنخواہ یافتہ مبلغین ہوتے تھے ہر مذہبی مکتب فکر کے، اس سے نکالا ہے۔ دوسرا جو فکر ہے، اس تحریکی فکر کی تو حفاظت اور اس کی ہمیں توسیع کرنی، اس میں ہمارے لیے بہت عمدہ جو چیز اضافی بڑھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ ہمارے 2 خانے اب تک بالکل خالی رہے تھے، مجھے اس کا احساس تھا، لیکن میں کیا کروں، آؤٹ آف دی وے جا کر آرٹیفیشلی کوئی کوشش کرنا یہ میرے مزاج میں نہیں ہے۔ انگریزی میں عزیزم ڈاکٹر افطار احمد نے ترجمے کیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو وہ کوئی مستقل شعبہ کھول کر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ میری خواہش دبے الفاظ میں رہی، میں سوچتا بھی رہا، کہا بھی کبھی کبھی چھوڑ لیں اس ملازمت کو، پھر بارے فیصلہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو ہوا کہ انگریزی میں، لیکن وہ انگریزی سیکشن ہمارا کوئی شروع نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی انگریزی میں کام ہو رہے ہیں، رسالے نکل رہے ہیں، ان سے ہماری کوئی خط و کتابت ہو، ہمارا کوئی پرچہ انگریزی میں بھی نکل رہا ہو، عالم اسلام کی تحریکوں کے ساتھ رابطے جو ہے، ظاہر بات ہے یا انگریزی یا عربی، ہمارے ہاں یہ دونوں خانے اب تک خالی ہیں، عربی کا تو اب تک بھی خالی ہے۔ ایک صاحب آئے بھی تھے ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب تک فکر ہمارا ان کے اندر رچا بسا ہوا نہ ہو، وہ ایک بہت بڑے عالم دین کو ہم نے بلایا تھا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کے کیسٹ سے اتار کر مضامین لکھیں، وہ اس کام کو تو انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، اور وہ اپنی کوئی کتاب کی تصنیف بیٹھ کر جو اپنے گھر میں کرتے رہے۔ بہرحال ان سے ہم نے کہا فراغت دی انہیں۔ پھر ایک صاحب آئے تھے، وہ عالم دین عربی کے، اس میں کام کرنا چاہتے تھے، لیکن فکر معلوم ہوا کہ ان کا بھی وہ نہیں تھا، انہوں نے وہ اہل حدیث مسلک کی کچھ کتابوں کا ترجمہ، اب وہ پھر واپس جا کے سعودی عرب میں ملازم ہو چکے ہیں۔ تو وہ خانہ ابھی تک ہمارے یہاں بالکل خالی ہے، لیکن انگریزی کا سیکشن الحمدللہ اب ہمارے پاس ڈاکٹر احمد افضال جیسے فکر جدید کے اوپر ڈاکٹر بلال آیا ہے ہمارے پاس، نوجوان بلال، اور اب وہ اسلام آباد میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ امریکہ میں اور ہائر لیول پر ہمارا فکر جو ہے انشاءاللہ ان کے وہاں واپس جانے کے بعد پوری کتاب لکھ رہا ہے وہ شخص، اسلام کی نشرت ثانیہ پر پوری انگریزی، وہ میرا کتاب کا تو ہوگا 25 صفحے کا، ان کی کتاب شاید جو ہے وہ 500 صفحے کی بن جائے گی، اس درجے امپریس ہوئے اس کتاب سے، لہٰذا وہ فکر وہاں پر۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہمارا تحریکی فکر ہے، اس کو الحمدللہ کہ ڈاکٹر احمد افضال آئے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی گفٹ ہے ہمیں۔ انفراسٹرکچر ہم نے بنا لیا، جگہ ایک ہے، کوئی شخص کو لائیں تو بٹھا کے کام کرنے کی جگہ اسے دیں، کام کریں، وہ انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے۔ اب وہ بس زیادہ تو ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا، آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، لاہور میں وہ آئے ہیں کراچی سے، انہوں نے ہم سے کوئی تعارف نہیں تھا، نہ تنظیم سے کوئی تعلق تھا، انگلش اسکول میں کہیں پڑھ رہے تھے، لیکن میثاق ہائی اسکول کے زمانے سے پڑھ رہے تھے، اس سے وہ فکر ان کے ذہن کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ MBBS کیا، 4 بھائی اور ہیں یا 3 بھائی اور ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ امریکہ کے، وہ وہاں پہ آباد ہیں۔ والدین منتظر تھے کہ یہ بھی MBBS کر لیں تو بس یہ اپنا پھر وہیں جائیں، گرین کارڈ پہلے سے موجود تھا تو ہم یہاں سے پورا اپنا جو ہے شفٹ کر جائیں، وہ خود بھی جانے کے لیے مطمئن نہیں تھے۔ یہ گئے ہیں وہاں، اور غالباً وہ جو SSMG کا کوئی امتحان ہوتا ہے وہ بھی کچھ آدھا یا پورا کر لیا انہوں نے، لیکن چند مہینے جو وہاں کا ماحول دیکھا تو اللہ کے بندے نے فیصلہ کیا، نوجوان میں نے یہاں نہ تو ڈاکٹری کا، میں نے نہ یہاں رہنا ہے نہ ڈاکٹری کرنی۔ آ گئے ہمارے پاس خطوط کو، یا عزیزم عاقب سعید سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی کہ آپ کے یہاں وہ فیلوز وغیرہ کا کیا نظام ہے، اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں، اگر فیلوشپ جو کبھی اسکیم آپ نے شروع کی تھی اکیڈمی میں تو کیسے ہوگا، پر انہوں نے مجھے پوری طریقے سے یاد بھی نہیں۔ اب وہ اللہ کا فضل آ گیا، اتنی اچھی انگریزی ہے کہ ان کے مضامین یہاں آنے سے پہلے 1 سالہ کورس انہوں نے کراچی میں کر لیا ہے، اور اس دوران میں ان کے مضامین ڈان میں چھپے ہیں، نیوز میں چھپے ہیں، انگریزی پر اللہ نے ان کو کمانڈ دیا ہے، اور اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی سلو اور سائلنٹ ورک کر، بہت اطمینان کے ساتھ، لیکن کسی اور چیز سے دلچسپی، سلو کا لفظ میں نے اس سینس میں استعمال نہیں کیا، مطلب ایک ہوتا ہے آدمی ذرا وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے، کوئی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں، خاموش ورک کر، سلو کا لفظ غلط،
خوابوں سے مستقل بن کر. زیادہ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ سنا ہے کہ یہ زیادہ تعریف بگاڑ بھی دیتی ہے لوگوں کو یہ، لیکن کافی ہو گئی. دوسرا فکر ہے ہمارا وہ ایمانی فکر، فلسفیانہ فکر. میں نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی وہ افلاطونی نظریات سے آگے نہیں بڑھ سکا. شیخ احمد سرہندی کے ہاں بھی وہ تصوف کے اندر عملی طریقے، طور طریقے جو ہیں اسوہ رسول وہاں ان کے ہاں جو ہے نظر نہیں آتا. باقی ہر چیز میں اسوہ رسول ہے، نماز میں، اس میں اس میں. لیکن یہ ہے کہ اس فکر کو الحمدللہ کہ اب اس سطح کے اوپر پہنچایا ہے ہم نے کیا پہنچایا، اللہ کی تائید اور توفیق ہوئی ہے. اب میں باپ کے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ سن 70 کی بات ہے کہ خرم جاں مراد صاحب نے یہ کہا مکے میں. وہ جو ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پہلے مکے میں ہوتے اب آ گئے ہیں کراچی میں، کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا؟ جی زبیر عمر. ان کے ہاں وہ ٹھہرتے تھے، وہی مجھے اٹھا کے لے گئے. میں تو ان سے واقف بھی نہیں تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. نہیں میرے یہاں ٹھہرے. میں نے کہا چلیے. کوئی جمعیت میں رہے تھے، ہمارے برخورداروں میں سے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ جو میرا ایک چھوٹا سا کتاب سے چھپا تھا عبادت رب، ابھی میں نے وہ کراچی ہی میں صرف تقریر کی تھی، اور بہت ہی یہ سمجھیے کہ کیسٹ سے اتار کر براہ راست ہمارے شیخ جمیل الرحمان صاحب جو بزرگ ساتھی انہوں نے چھائے کر دی تھی، اس میں کافی غلطیاں دی تھی. وہ پڑھوایا انہیں. ان کا یقیناً یہ مولانا مودودی کے فکر سے آگے ارتقاء کا قدم ہے. اس لیے کہ مولانا مودودی نے جو تصور عبادت دیا اس میں اطاعت تو ہے، محبت کا ذکر ہی نہیں. ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ محبت کی ہے، جسد اس کا اطاعت ہے، ہمہ تن ہمہ وقت اطاعت، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. تو بہرحال یہ فکر جو ہے تدریجاً ترقی کر رہا ہے، آگے آ رہا ہے. اگر مولانا مودودی نے وہ بات نہ کی ہوتی تو شاید میں یہ بات نہ کر سکتا. تو یہ تو چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، اور علم انسانی اسی طرح آگے بڑھتا ہے قدم بہ قدم. لیکن اس فکر کا فہم حاصل کرنا میرا جو فلسفیانہ فکر ہے اور عمرانی فکر ہے. عمرانی فکر میں بہت حد تک میں شاہ ولی اللہ کا شاگرد ہوں، لیکن فلسفیانہ فکر کے اندر میں اقبال اور رومی کا شاگرد ہوں. ایمانی جسے وہ کہتے ہیں کہ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ را ہم بخواہ. وہ حکمت ایمانیہ کیا، وہ بالکل دوسری شے. اس حوالے سے اس کو جو ہم نے کیا ہے، ان کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، مسائل حکمت کی تربیت گاہ منعقد کی ہے، اور اس میں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ کام کرنا ہے. اس میں امام غزالی کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی کچھ کتابیں ایسی لکھی تھیں کہ مضمون لأہلہ ہی، کیونکہ یہ مضامین جو ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہوتے، عوام کے لیے. اسی لیے ہم نے پابندیاں لگائی تھی کہ اس تربیت گاہ میں سب لوگ نہ آئیں. کوئی خاص پتہ ہو، جو پڑھ چکے ہوں، ان کا فہم ہو، کچھ تھوڑی سی عربی کی استعداد ہو تو وہی آئیں. اس لیے یہ کہ یہ مسائل اس سے بلند سطح کے. تو تحریکی فکر کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، توسیع کرنا، اس کو عربی اور انگریزی کے اندر بھی منتقل کرنا، اس کی دعوت کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا تھرو قرآن، یہ ہمارا پہلا کام ہے. اور ایمانی فکر کی دوبارہ جو ہے جو بھی کچھ تھوڑی بہت ہم سے خدمت بنائی ہے، آگے لوگ آئیں گے شاید اور اس میں ترقی کریں. اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا. یوں سمجھیے کہ 60 سال پہلے وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں نے اپنے خطبات میں جو کچھ کہا ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ حرف آخر ہے بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز سے ہم بڑھتے چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو لوگ آئیں وہ اس سے بہتر خیالات پیش کریں. تو ویری ہیوملٹی، ان کے اندر بہت ہی تواضع اس معاملے میں تھی. اب آخری بات ہے اصل. نمبر 1، اسلامی انقلاب آئے گا، اقامت دین ہوگی، غلبہ دین ہو کر رہے گا، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہے گا، عالمی سطح پر ہو کر رہے گا. اس کو تو خوب عام کیجیے، پھیلائیے. احادیث جو ہے وہ 6 اس کے حوالے سے، قرآن مجید کا صغرا کبرا عام. دوسری بات یہ کہ یہیں سے ہوگا، پاکستان سے ہوگا اور افغانستان سے ہوگا. پاکستان میں 400 سالہ تجدیدی مسائل، خاص طور پر فکری، اس کی امانت پاکستان کے پاس ہے. سمٹ کر آ گئی ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کے پاس. ہندوستان کا مسلمان جس بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اس نے تو اپنے حصے کا فرض کفایہ ادا کر دیا پاکستان بنوا کر. وہ اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، لیکن وہ موجود ہے ہماری فضا میں. دوسرے یہ کہ
اسی سلسلہ مجددیہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا، اور شیخ الہند کا ترجمہ قرآن جو میں نے کہا ہے ہمیشہ کہ میں اسلاف کے ساتھ اس کنڈے سے بندھا ہوا ہوں، وہ اب افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہے۔ لہذا یہی علاقے ہیں، احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا اور یہیں سے ہوگا، لیکن نمبر 1 تدریجن ہوگا۔ ذرا قرآن مجید پہ رکھا ہو تو لے آنا ہے، تدریجن ہوگا، اس کے لیے میں کچھ آیات بھی اب آپ کو سناؤں گا۔ اور نمبر 2 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ میں اپنی کتاب مسلمانوں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تو بہت تلخ نوٹ پر میں نے ختم کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے آثار روز بروز کم سے کم ہو رہے ہیں، معدوم سے معدوم تر، کہ قوم یونس کی طرح ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن جب تک سانس تب تک آس، امید تو رکھیے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو جائے۔ یہ نہیں تو یہ ہوگا کہ کوئی ایک مار ہمیں پڑے گی، پھر شاید ہم ہوش میں آ جائیں۔ اگر ہو جائے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اگر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی نفع کا سودا ہے گاٹے کا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کروڑوں نہیں تو لاکھوں قتل ہو ہندوؤں کے ہاتھوں، اب تو معاملہ وہی ہے، لیکن پھر ہندو اسلام لائے گا، اسلام اٹھے گا یہیں۔ البتہ اس کے لیے بھی ہمیں پھر تیاری کی ضرورت ہے، جیسے اس وقت تاتاریوں کو صوفیوں نے مسلمان کیا، مولوی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا، مولوی نے آج تک کسی کو مسلمان نہیں کیا، کر سکتا ہی نہیں۔ وہ تو جو مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیتا وہ جا کے اپنا نام اندراج کروا دیتا، اور ہمارے عبد القادر آزاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ سے 36,000 مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا وہ جاتے ہیں۔ میں خود ڈبل کتنوں کو بھیج چکا ہوں جو آتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ سے ایمان لانا چاہتا ہوں، بھائی جہاں پر کوئی رجسٹر ہے، اندراج ہے، جہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ ملتا وہاں جاؤ۔ مولوی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، صوفیہ نے کیا، اور اب تصوف کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اب وہ تصوف تو ہے نہیں، نہ وہ فلسفہ ہے۔ لہذا آج کے دور میں یہ خالص قرآن کی دعوت سے ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اب بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بیسک کام دعوت رجوع قرآن کا ہے، جڑ یہی۔ اس لیے کہ کسی معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ جڑیں سی موجود ہو تو پھر وہ سپراؤٹ کر جائیں گی۔ ہم جڑیں ہی یہاں پر ڈال دیں دعوت قرآنی کی اور ایمانی جو فکر اور فلسفہ ہے اس کی، تو کوئی بھی آئے گا، سیلاب آئے، ہم نہ ہوں گے، لیکن پھر یہ کہ وہ جڑیں جو ہے سپراؤٹ کریں گی۔ یہ میں آج سے شاید 10 سال پہلے اسی آڈیٹوریم میں یہ تقریر کر چکا ہوں۔ دفاع پاکستان کا سب سے مؤثر ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ نظریہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ باتیں جماعت اسلامی کے پرچے کے ایک جو ہے جسارت کے ایک اہم جو ان کے رپورٹ ہے، انہوں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے اس وقت کہی تھی، اب وہ باتیں وہاں سے آ رہی ہیں، الحمدللہ اس میں شائع کر رہے ہیں، نصاب پہ وہ مضمون آ رہا ہے۔ وہ باتیں جو میں کہتا ہوں تو آپ سب لوگ بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی کہاں سے وہ باتیں ساری اس شخص نے کہی۔ خیر، تو یہ ہے کہ ہوگا، لیکن تدریجاً اس حوالے سے اصل میں نے آج آیات پڑھی تھی اور اب میں اس پر ہی ختم کر رہا ہوں بات کو۔ دیکھیے، یہ میرا ایک خیال ہے، تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر، اس میں لفظ، اس کی بحث، اس کے لغوی معنی، اس کی ترکیب، پھر کوئی شان نزول، اس کے حوالے سے اس کا معین کرنا، یہ تفاسیر ہے۔ لیکن یہ کہ ایک مجموعی سا تاثر کہیں سے ملے اور کوئی شخص اس سے ایک خیال اس کے مطابق بنا لے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے بہت سے لوگوں نے اس طریقے سے، خاص طور پہ صوفیہ نے تو اس طرح کی بہت سی تفسیریں لکھی ہیں۔ میں نے تو الحمدللہ کوئی تفسیر ہی نہیں لکھی، تو کیا، اور نہ صوفیانہ، نہ کوئی فقیہانہ، اور نہ متکلمانہ، اور کوئی نہیں، نہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ لیکن بہت دنوں سے یہ جو چند آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہی جو فرق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور سے انقلاب برپا کیا، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدثر میں۔ اور چونکہ سورہ مدثر کے شروع کی آیات بھی انقلابی ہیں، سخت انقلابی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تکبیر رب، رب کی کبریائی کا اعلان کرو، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو۔ اس لیے وہاں جو انداز تھا، کلا والقمر،
واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ یہی 3 آیات ذرا مختلف الفاظ میں آگے آئیں گی۔ یہاں نوٹ کیجئے، قسم ہے چاند کی۔ چاند کی روشنی دن کی روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی نا، سورج کی روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے وہ دھندلکا جو رہ گیا تھا، 600 برس کا فترت وحی اور فترت رسالت کا دور گزرا ہے حضور کے اور حضرت مسیح کے مابین، 600 ایئر کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اب بس چاند کی سی روشنی ہی رہ گئی، اس کے حضور کے زمانے تک تھی۔ ایسے لوگ موجود تھے، ہرقل نے فوراً پہچان لیا، بحیرہ رائد نے فوراً پہچان لیا، مقوقس نے پہچان لیا، اور وہ تو ایمان لے آئے فوراً، نجاشی رحمہ اللہ۔ تو وہ روشنی موجود تھی وہاں، لیکن تھی چاند کی سی روشنی، ہلکی ہلکی، بہت تھوڑی سی۔ واللیل اذ ادبر، ایک وقت آتا ہے کہ چاند بھی گل ہوتا ہے اور رات پھر اپنی پیٹھ موڑتی ہے جاتی ہے۔ ستاروں کا جو کاروان ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، کا جو کاروان ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے، صبح آتی ہے جبکہ خوب روشن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ رسالت عیسوی کے بعد جو 600 برس کا عرصہ گزرا ہے وہ والقمر، اور اب چونکہ وہ بھی تقریباً گم ہونے کے درجے میں آ گیا تھا کہ واللیل اذ ادبر، لیکن اب وہ جا رہی ہے۔ والصبح اذا اسفر، تو سورج تو طلوع ہوتا تو فوراً ہوتا ہے، اس میں درجہ بدرجہ کی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ ہے کہ پھر 20 سال کے اندر بھی عظیم انقلاب آتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت کیا، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ بھی رسالت محمدی کا سلسلہ ہے۔ احدا عہد سے، اور یہ بھی احدی الکبر، بہت بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ نذیرا للبشر، دور انسانی کے لیے، عالم بشریت کے لیے نذیر بن کر محمد رسول اللہ کی رسالت کا سورج اب طلوع ہو چکا ہے۔ لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، اب یہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے، لیکن روشنی ہو چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ کا خورشید رسالت اب جو ہے طلوع ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے یہ سورہ انشقاق، فلا اقسم بالشفق، اب یہ سورج کے غروب سے بات شروع ہو رہی ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، اسلام اب اتنا ہی رہ گیا دنیا میں، غروب ہو چکا ہے۔ اسی لیے حضور کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، ایک وقت آئے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن رہے گا، محفوظ رہے گا، متن محفوظ ہے، اس کا مفہوم کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں عالم واقعہ میں قرآن نظر نہیں آئے گا، نہ قرآن مجسم نظر آئیں گے افراد، اور نہ قرآن کہیں پر کسی نظام میں مجسم نظر آئے گا، مشکل نظر آئے گا۔ اور وہی حدیث بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، تو فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، 3 قسمیں وہاں سے 3 ہی ہیں، عجیب ہے یہ، اس میں توازن کا جب تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے شاید آپ حضرات کے نوٹ، ایک مرتبہ میں نے تربیت گاہ میں کراچی میں درس دیا تھا سورۃ البلد سے لے کر سورۃ التین تک، سورہ بلد کی قسمیں دیکھیے، سورۃ التین کی دیکھیے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں، اور سب سے پہلے هذا البلد، وہاں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، صرف یہ ہے آرڈر ریورس ہو گیا، ایک میں تاریخی حقائق ہیں، ایک میں عمرانی حقائق ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کے تقابلی مطالعے کی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو میں نے مثال دی تھی کہ سورۃ التین اور سورۃ البلد کچھ رحل کے مانند ہے، کہ رحل کے اندر پھر وہ 4 سورہ نور و ظلمت کا نام میں نے دیا ہے، اس کو بدقسمتی سے یہ چیزیں دبی ہوئی ہیں کہ کیسٹ میں پڑی ہوئی ہیں، لکھ میں سکا نہیں ہوں، 4 سورہ نور و ظلمت، اس لیے کہ اس کے بعد ان کے درمیان جو 4 سورتیں ہیں ان سب میں نور و ظلمت مشترک ہے، 3 سورتوں میں تو ہے، چوتھی جو ہے وہ ابتلا کا ضمیمہ ہے،
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اگلی سورت واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. اگلی سورت والضحى واللیل اذا سجا. تینوں کے اندر اشتراک ہے. اور سورۃ الانشراح جو ہے وہ ضمیمہ ہے اصل میں سورۃ الضحیٰ کا. کہ میرے اس تربیت گاہ کے اگر کہیں پر دروس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کریں، عزیزم عارف شاید کہیں نکال سکیں. ہوگی کم سے کم میرا خیال ہے کہ 15 سال پرانی بات تو ہوگی، اگر 20 سال نہ ہو سکتا ہے 20 سال ہی پرانی. بہر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. اب رات نے جس چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. اور اس میں وہ حدیث کا ٹکڑا بھی اب سن لیجئے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یکسر خالی. تو رسم ہے، رسومات پوری ہو رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ جمعہ کا جمعہ ہے یہ. جمعہ تو صحیح بات ہے، یہ فقہ حنفی کا کہ حکومتی جمعہ کے سوا کوئی جمعہ ہو نہیں سکتا. کوئی خطیب نہیں ہو سکتا جمعے کا اسلامی ریاست کے اندر سوائے اس کے کہ جس کو حکومت نے مقرر کیا. ایک دیوانہ صاحب یہاں پہ پھرا کرتا تھا کہ فوت ہو گیا. اب بہت عرصے تک لاہور میں اس نے اس کا شور مچایا. ہمارے یہاں ایک دیوانے اور آئے تھے حیدرآباد دکن سے، کافی عرصے ہمارے پاس ٹھہرتے تھے، وہ اسی پر موضوع کے اوپر تھے. یہ جمعے کیا، یہ تو ہماری اجتماعات ہیں جو ہو رہے ہیں. چلیے کوئی شر تو نہیں ہے، چلیے کوئی نہ کوئی خیر ان سے وجود میں آ رہا ہے. اور جمعہ تو ہوتا ہے صرف دارالاسلام میں. امریکہ میں کہاں جمعہ ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کس اس بات سے ہو رہا ہے؟ لیکن ہو رہے، میں بھی جاتا ہوں جمعہ پڑھاتا ہوں. یہ کہ جا کے تقریر کرنے کا وقت ہے، لوگوں کو بتانے کا ہے. بہرحال اجتماع تو ہو رہا ہے، کچھ خیر جو ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے. جمعہ جسے کہتے ہیں، مکے میں کیوں جمعہ نہیں پڑھا محمد رسول اللہ نے؟ مدینے میں پڑھا، مکے میں تو نہیں پڑھا.